قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی. 5 یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں. اور یہ 5 چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو 3 دن ہے نا قربانی کے، 10 11 12، ان 3 دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں. سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو. تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو. کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے. کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے. چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے. آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو. گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے، کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا. اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا. تو کسی کے پاس یہ 5 چیزیں، یا 5 میں سے 4 چیزیں، یا 4 میں سے 3 چیزیں، یا 3 میں سے 2 چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا، اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. 13 تاریخ نہیں، 12 تاریخ، 10 11 12 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے. بشرطے کہ یہ جو 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو. اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا. جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا. مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کا نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے، یا سونا کو بیچ کر کرے. البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی. یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان ہے، پھر سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی، سونے کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اگر صرف سونا ہی ہے تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے. تو یہ ہے، تفصیل سے آپ کو بتا دیا. تو آپ چاہیں تو اس میں ایک قائم حصہ لے لیں، چاہیں تو بکرا لے لیں، چاہیں تو دمبا لے لیں. مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے. اچھا جی، سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے. محمد جنید ریاض سے. اختلافی مسئلہ ہے، حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب اور اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں، حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. بعض کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. اگر حضرت ابو ہریرہ کا بھی قول ہے تو بھی بحکم مرفوع ہی ہے، تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے
اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتوی شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں، انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں۔ اچھا بھائی، کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں؟ ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ قسیم احمد انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو اجماع امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے، پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجماع چلا آ رہا ہے۔ قربانی کرنے کا ثواب، کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے؟ شمس صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں شمس صاحب، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو رواں ہوتا ہے، جو جیسے دمبے کے بال، دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی۔ کیا پلاٹ پر قربانی ہے اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 7.5 یا 8 لاکھ روپے ہو، تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ ابو محمد کراچی سے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے، نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا، اور 6-7 لاکھ اس کی قیمت ہے، تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں، کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے؟ اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے۔ جناب علی صاحب، اس میں بہت کچھ فقہا نے لکھا ہے اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ بعض نے کہا کہ 6 جوڑے سے زائد، 3 جوڑے گرمیوں کے، 3 سردیوں کے، اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرورت سے زائد ہوں گے۔ بعض نے کہا ایک جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ ضرورت سے زائد ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے، آسان قول یہی ہے، تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا۔ آپ کے پاس 2 جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہیں۔ کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں، کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں، بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ضرورت 10 جوڑے ہوتے ہیں، بعض کی ضرورت 5 جوڑے ہوتے ہیں، تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ انسلا کپڑا پڑا ہوا ہے، وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دلہن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ۔ قربانی کے نصاب پر سال گزرنا کیا شرط ہے؟ قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں سال گزرنا شرط ہے یا صرف صاحب نصاب ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ بنت نور محمد دبئی۔ نہیں جی، صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت کسی کے پاس پیسے آ گئے تو بس اس پر قربانی واجب ہو گئی، اس تفصیل کے مطابق جو میں قربانی کے نصاب میں بتا چکا ہوں۔ کیا بیوی کی قربانی شوہر پر واجب ہے؟ میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں، کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا؟ جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے۔ راؤ عمر فاروق دبئی سے۔ بیوی ہاؤس وائف ہی اچھی لگتی ہے بھائی، گھر سے باہر اگر وہ جاب کر رہی ہے تو گھر پھر ہوٹل زیادہ لگتا ہے، وہ گھر کم بن جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی دونوں جاب سے تھکے ہارے رات کو آ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو کون پالے گا اور شوہر کا انتظار کون کرے گا گھر میں، وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے، تو یہ عجیب ہی ایک نیچرل لائف نہیں ہے یہ کہ دونوں ہی جاب کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کا پیسے کمانے کا شوق ہے تو اسی میں خوش ہیں، تو چلو بھائی خوش ہیں اسی میں۔ اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو، گھر کو سنبھالے، وہ میاں صاحب گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلیں۔ بہرحال آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے، اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اسی سیشن میں، تو اگر ان پہ قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہوگی، ہاؤس وائف ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر شخص پر زکوٰۃ بھی اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے، قربانی بھی، حج بھی، یہ سب چیزیں عبادات میں کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، تو اس لیے ان پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ اگر نہیں کرتی تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، تو آپ کی وائف پر واجب ہے کہ وہ جیب خرچی سے یا گولڈ بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ اس سے زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکے اور قربانی بھی کی جا سکے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کر لیں
کہ خام خواہ میں سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی یا اور پلاٹ ان کے پاس پڑا ہے وہ بیچنے کی نوبت پیش آئے گی اور آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں، تو آپ بیگم کی طرف سے ان کی اجازت سے قربانی کر لیا کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی، اور آپس میں ایک آپ کی وائف کے دل میں آپ کی قدر بھی بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا میاں ملا ہوا ہے مجھے، اور گوشت گھر میں ہی آنا ہے، مل جل کے ہی کھانا ہے، تو کیا جا رہا ہے اس میں، کر لیں گا۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ اگر قربانی کا جانور 2 سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ آصف صاحب کشمیر سے۔ بکرا دمبا، بکرا جو ہے نا، بکری یا بکرا، یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں۔ دانتوں سے نہیں ہوتا کہ 2 دانت ہے 4 دانت ہے، اصل ہے کہ 1 سال ہو۔ 2 دانت 1 سال کے یعنی تقریباً 12 مہینے میں نکالتا ہے 2 دانت، سنا ہے ہم نے بکرے والوں سے۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، چاہے 1 دن پہلے پیدا ہو، یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا، یعنی بکرا یا یعنی بکرا یا بکری، یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا، تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی بقرعید کے دوسرے دن۔ اگر وہ پچھلے سال بقرعید کے تیسرے دن عصر میں پیدا ہوا، ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن عصر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا 1 سال کا ہو جائے گا۔ تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری 1 سال کا ہو جائے، دمبا یا دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ 1 سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے، اس سے کم میں جائز نہیں ہے، چاہے دانت نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں۔ لیکن دمبا یا بھیڑ یا یہ جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں، تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کے ہوں، 6 مہینے سے کم کے ہیں، پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ 6 مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں آپ۔ اور باقی بیل، بچڑا، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ، اس میں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ پچھلے سال والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو۔ اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی، 2 سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو دانت محض ایک علامت ہوتے ہیں، اصل جانور کی عمر ہوتی ہے۔ بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر 2 سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرا جانور ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اطمینان ہے کہ سچ بول رہا ہے اور جانور دیکھنے میں 2 سال کا لگ بھی رہا ہے اور وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں، پھر قربانی نہ کریں اس کی۔ ایک آدمی کتنی قربانیاں کر سکتا ہے؟ کیا قربانی کرنے کی کوئی حد ہے کہ ایک شخص کتنے جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ جتنے چاہے جانور کر لے، کم سے کم واجب تو ایک ہے مالدار آدمی پر، اور زیادہ کرنا چاہے تو نور لنا نور، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کو اللہ نے وسعت دیا آپ کریں، لیکن گوشت کو بھی ٹھکانے لگائیں۔ لوگ زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، گوشت ضائع بہت ہوتا ہے اس سے، تو گوشت کو ٹھکانے لگائیں اس کے، تاکہ ایک چیز مال اللہ نے ایک نعمت دی ہے ضائع نہ ہو، غریبوں تک پہنچائیں، خود کھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لیکن ضائع ہونا یہ بہت بری چیز ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں قربانی کا گوشت بہت بے دردی سے لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہ پھر اسراف میں یہ چیز آئے گی۔ قربانی کا جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے۔ جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں اتنا ثواب ہے، کیونکہ یہ جانور اللہ کے نام پہ کٹنے والا ہے، جتنا اس کو کھلائیں گے تو یہ سب اجر میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ تو جتنے دن پہلے افورڈ کر سکتے ہیں آپ لا سکتے ہیں، آپ کا خرچہ ہوگا اس میں، ظاہر ہے 10 دن پہلے لائیں گے تو خرچہ زیادہ ہوگا، 20 دن لائیں گے تو اور زیادہ خرچہ ہوگا، تو یہ سب ثواب میں لکھا جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنے دن چاہے پہلے لے کر آئیں، زیادہ ثواب ہے، اور ایک جانور سے لگاؤ اور محبت بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر قربانی میں جو قربانی کا جذبہ، یعنی اس جانور کو قربان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بھی ثواب زیادہ ہے کہ اللہ کے لیے ایک واقعی ایک قربانی ہو جاتی ہے، یعنی اس میں اپنی خواہش کو بھی قربان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو باقی یہ کہ صفائی کا خیال کریں۔ لوگ جانوروں کو گلیوں میں لا کے باندھ لیتے ہیں، لیکن وہ گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے، پیشاب کر رہے ہیں، کوئی صفائی کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ تو صفائی نصف ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو نہ پھینکا جائے، تکلیف دہ چیز کو اٹھا لیا جائے۔
تو تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو نہیں اٹھاتے تو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیں وہ شخص کیسے مومن ہوگا جو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکے باقاعدہ. تو یہ جو جانور گوبر پھینک رہے ہیں اور آپ گندگی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور آپ اٹھا نہیں رہے، صفائی کا انتظام نہیں ہے، تو یہ تو ایمان کا آخری درجے سے بھی گئے. تو قربانی کا جانور جتنے دن چاہیں پہلے لائیں اتنا ثواب ہے، لیکن گلیوں میں اور جگہوں جگہوں پہ گندگی سے بچنے کا اہتمام کریں، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے. اچھا بھائی، اچھا جانوروں کو نہلانا اور اس سے کھیلنا، ہاں جائز ہے، جانور کو نہلائے بھی کھیلے بھی. شہری لوگوں نے تو بیچاروں نے جانور دیکھا ہی بقرعید کے موقع پر ہوتا ہے، ورنہ وہ انسانوں سے ہی کھیلتے رہتے ہیں سارا سال. تو تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں، لیکن ایسے کہ جانور کو تکلیف دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. قربانی کے لیے سب سے افضل جانور کون سا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا، دمبا، گائے اور اونٹ میں سے سب سے افضل قربانی کس کی ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بنت طالب کراچی سے. سب افضل ہے، کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ فلاں جانور زیادہ افضل ہے فلاں کم افضل ہے. جو موقع ملے آپ کو، جس کا گوشت آپ شوق سے کھاتے ہیں وہ والا جانور ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ تاکہ گوشت ضائع نہ ہو. اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، مہمانی کا، میزبانی کا، جو اللہ میزبان بنے ہوئے ہیں، اور تبھی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہو رہی ہے، ایک کھلایا جا رہا ہے. تو وہی گوشت، وہی جانور قربان کریں جس کا گوشت آپ زیادہ شوق سے کھا سکتے ہو، یہ زیادہ افضل ہے. ایک آدمی پہ بڑے گوشت پہ پابندی ہے اور وہ بچڑا لا کے ذبح کر رہا ہے تو بیچارہ وہ تو کھا ہی نہیں سکتا نا، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ بکرا کرے. کوئٹہ کے ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ دمبے شوق سے پھوڑتے ہیں، کیونکہ وہاں کا موسم خشک موسم ہے، اس میں دمبے میں چربی میں بڑی لذت ہے. تو ان کے لیے دمبا پھوڑنا، یعنی دمبا پھوڑنے سے مراد دمبا ذبح کر کے اس کو پھوڑنا، یہ زیادہ افضل ہے. اور ادھر پنجاب میں بکرے کھائے جاتے ہیں تو وہ بکرا کر لیں، کیونکہ کھانا تو خود ہی ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. تو ایسی چیز ذبح کرنی چاہیے جو ہم عید کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں، اس کو کھا بھی سکیں. بھینس کی قربانی کا حکم. حدیث پاک میں قربانی، اچھا انہوں نے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے. 4 جانور ہیں، گائے ہے اور بکری ہے، دمبا اور اونٹ، بس بھینس بھی اسی میں داخل ہے. اگلا سوال ہے بھینس کی قربانی کا حکم. حدیث پاک میں قربانی کے لیے کون سے جانوروں کا ذکر آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائے محمد رفیق گلگت سے. بھینس کا اگر سے حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن پوری امت کا، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس بحکم گائے ہی ہے قربانی کے معاملے میں. تو بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے اور بیل کا حکم ہے. تو بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے بلا کراہت، اور بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے. یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اجماع امت بذات خود ایک مستقل دلیل ہے. ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ ایک ہی جانور میں قربانی اور بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ سیف انصاری انڈیا سے. جی بالکل کر سکتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دونوں میں عبادت کی نیت ہے. ایک ہی جانور بطور قربت کے ذبح ہو رہا ہے، یعنی بطور عبادت کے ذبح ہو رہا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی صرف گوشت کی نیت کرتا ہے، قربانی کی نیت نہیں کرتا، اور دوسرا اسی گائے میں قربانی کی نیت کرتا ہے، پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. کیونکہ جانور پر جب چھری چلے گی تو وہ اس میں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ بطور عبادت کٹ رہا ہے یا گوشت کے لیے کٹ رہا ہے. تو وہ تو ایک ہی دفعہ چھری چلے گی، تو وہ پورا جانور للہ ہونا چاہیے، بطور عبادت کے کٹنا چاہیے. تو عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس لیے کوئی اگر عقیقے کا حصہ ڈالتا ہے یا اسی گائے میں دوسرا حصہ بقرعید کا ڈال لیتا ہے تو بھی جائز ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک ہی گائے میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی میں قربانی کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں آپ.